ہمارے سکھر اور روڑی کے اولیاء میں بڑا نام ہے۔ لوگ آپ کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کے جلوس کا شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ حضرت اس قبرستان میں تشریف فرما ہے، مدفون ہے۔ ہمارے سندھ کا المیہ یہ ہے کہ یہاں بزرگوں کی تاریخ محفوظ نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جسے خلق خدا اتنی تعداد میں اللہ کا ولی کہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اس امت کی گواہی معتبر ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، صالح ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت شیخ شیب بادشاہ سکھر روڑی کے اولیاء میں بڑی ممتاز ہستی ہیں۔ دنیا فیض لینے آتی ہے اور فیض ملتا ہے۔ بزرگوں کا فیض ان کی زندگی میں بھی ملتا ہے اور ان کی وفات کے بعد بھی ملتا ہے۔ بزرگوں کا فیض ان کی ظاہری زندگی میں بھی ملتا ہے اور وفات کے بعد بھی ان کا فیض ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ اللہ کے دوست ایک ایسی قوم ہے جن کی صحبت میں آنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ ان کی نگاہ سے بدبختی کے نشان مٹا دیے جاتے ہیں اور نیک بختی کے نشانات لگا دیے جاتے ہیں۔ ان کی خدمت میں آنے والا ان کی نگاہ ہو جائے تو چور ڈاکو متقی پرہیزگار ہو جائیں، اللہ سے دور لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو اولیاء اللہ زندگی میں بھی فیض دیتے ہیں اور وصال کے بعد بھی خلق خدا کو نفع پہنچاتے ہیں۔ زندگی میں تو نفع پہنچاتی ہی ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ وہ تبلیغ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، وہ عبادات کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھوں پر توبہ کرتے ہیں، ان کی کرامتوں کو دیکھتے ہیں، زندگی میں تو سب مانتے ہیں، وفات کے بعد بھی ان کا فیض برحق ہے۔ توجہ ہے، فیض برحق ہے۔ صحیح حدیث میں آیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا، توجہ دیجیے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا۔ فرمانے لگے کہ ایک شخص نے قتل کیے، بڑا قاتل تھا، کئی خون کیے، 99 خون کیے، 99، ایک کم 100 خون کیا۔ بھائی مہربانی کرو، موبائل کو چھٹی دو، مہربانی کرو۔ تو 99 اس نے قتل کیے، اسے پچھتاوا ہوا کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں نے 100 قتل کیے، 100 آدمیوں کے خون سے میرے ہاتھ آلود ہیں، میرا کیا بنے گا؟ اسے اللہ کا خوف دل میں آیا۔ تو ایک صاحب کے پاس آیا، ایک بزرگ کے پاس آیا، نیک آدمی کے پاس آیا، نیک تھا، علم نہیں تھا اس کے پاس۔ اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری بخشش ممکن ہے؟
اس نے کہا ظالم 1-2 قتل نہیں 99 قتل تو نے کیے ہیں، تیری بخشش کہاں سے ہوگی؟ اس نے کہا بخشش تو ویسے بھی نہیں ہوگی، اس نے اتنی بری بات کہی، اس کا بھی سر اتار دیا۔ کتنے قتل ہو گئے؟ پھر پچھتاوا ہوا، کیا 99 کم تھے، میں نے 100 قتل کر ڈالے؟ پھر پچھتاوا ہوا۔ اس نے کسی دوست سے پوچھا کہ یار پہلے ایک کا میں نے سر اڑا دیا اس وجہ سے کہ اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، مجھے کوئی اچھا آدمی اللہ کا نیک بندہ بتاؤ۔ تو اس نے ایک عالم ربانی کا پتہ بتایا۔ اس نے کہا فلاں بزرگ عالم صاحب علم ہے، ان کے پاس جاؤ۔ گیا اور جا کر پوچھا کہ کیا میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری بخشش ممکن ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، کیوں نہیں، ہر گناہ کے لیے توبہ اور بخشش اللہ کے ہاں ہے۔ تو نے 100 قتل کیا، بہت برا کیا، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس اور محروم مت ہونا۔ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں بلند ہے، بڑی ہے۔ پھر اسے بتایا، اب طریقہ بخشش کا کیا بتایا؟ اس نے کہا فلاں بستی میں چلا جا، اس بستی میں اللہ کے اولیاء رہتے ہیں، وہ اولیاء کی بستی ہے، وہاں چلا جا، ان کی خدمت میں بیٹھنا، ان سے تلقین لینا، ذکر لینا۔ جب تو ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو ان کی صحبت کی برکتوں سے اللہ تجھ پر مہربانی فرما دے گا۔ کہاں کا پتہ بتایا؟ اولیاء کی بستی میں چلا جا۔ اس شخص نے اولیاء کی بستی کا رخ کیا، بیچ راستے میں پہنچا کہ موت آ گئی، موت کا فرشتہ آ گیا، اس شخص کی روح کھینچ لی، مر گیا، فوت ہو گیا۔ کچھ فرشتے ہیں عذاب والے اور کچھ فرشتے ہیں نیکوں کی روح کو لے جانے والے۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو جہنمی روحوں کو لے جاتے ہیں، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو جنتی روح کو لے جاتے ہیں۔ عذاب اور رحمت کے فرشتے جمع ہو گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ روح ہماری ہے، ہم لے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا 100 کا قاتل ہے، یہ روح ہم لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا بے شک قاتل ہے، لیکن یہ تو دیکھو توبہ کر لی اور جا کہاں رہا ہے، اولیاء کی بستی کی طرف جا رہا ہے۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں گویا بحث ہو گئی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا جھگڑا کر رہے ہو تم لوگ، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو رحمت کے فرشتوں نے عرض کیا کہ مالک ہم چاہتے ہیں اس روح پر ہمارا دعویٰ ہے، تیرے نیک بندوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا ہمارا اس لیے کہ 100 کا قاتل ہے۔ اب اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ توجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا جہاں سے چلا اور جہاں جانا تھا فاصلہ ناپو، جہاں فوت ہوا دیکھو یہ کس بستی کے قریب ہے، گناہگار بستی کے قریب ہے یا رحمت والی بستی کے قریب ہے۔ فرشتوں نے ناپا، جہاں سے چلا جہاں جانا تھا تقریباً بیچ میں فوت ہوا، ناپا فرشتوں نے۔ یہ شخص جو تھا تھوڑا سا قریب تھا، ظالم بستی کے قریب تھا، اور نیکوں کی بستی تھوڑی سی دور تھی۔ تو اللہ رب العزت نے نیکوں کی بستی سے کہا قریب ہو جا،
اور وہ جو برائی کی بستی سے فرمایا دور ہو جا بعیدی، تو دور ہو جا۔ اب جو فرشتوں نے ناپا تو عرض کیا مالک و مولا ویسے تو برابر ہے فاصلہ، لیکن نیکوں کی بستی کی طرف ایک بالشت کم ہے۔ کتنی؟ ایک بالشت کم ہے۔ تو نیکوں کی بستی ایک بالشت کم ہے اور برائی والی بستی ایک بالشت زیادہ ہے، تو پھر یہ بندہ کس کے قریب ہوا؟ نیکوں کی بستی کے قریب ہوا۔ اور اسے حکم دیا گیا کہ تو اپنا منہ ادھر کر سینہ ادھر کر۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا چونکہ نیکوں کی بستی کے یہ ایک بالشت قریب ہے، اس لیے ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ شریک کی روح پر دعویٰ رحمت کے فرشتوں کا برحق ہے۔ رحمت کے فرشتے لے گئے۔ تو کیا اللہ رب العزت نیکوں کی بستی میں جائے بغیر رخ نبی کرتا؟ اور اگر نیکوں کی بستی دور ہوتی اور برائی کی بستی قریب ہوتی تو اللہ تو فیصلہ فرما سکتا تھا نا، جو چاہے بادشاہ ہے، لیکن وہ کیا فرماتا ہے؟ نیکوں کی بستی قریب ہے یا دور ہے؟ یہاں محل زمین پر کرم کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ان اولیاء سے میری محبت کس قدر ہے، اگر کوئی شخص ان کے قریب ہو جائے تو میری رحمت اس پر بھی جلوہ گر ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں تو بتائیے جو گناہگار 100 کا قاتل ہو اور وہ ایک بالشت قریب ہو، تو جب اللہ اپنے نیکوں کی صدقے میں اس پر اتنی رحمتیں فرماتا ہے تو کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی رحمتیں پھر ان نیکوں پر کتنی زیادہ ہوں گی؟ ایک بات اور ہے، ایک بات آپ ذرا توجہ دیجیے گا اس پر۔ ادھر کے ٹکڑے کو کیا کہا؟ قریب ہو جا، اور ظالم بستی کی زمین کو کیا کہا؟ دور ہو جا۔ بتائیے ان زمینوں کو سمیٹنا، فاصلوں کو اور دور کرنا یہ زیادہ آسان ہے ہمارے لیے یا بندے کو سرکا دو یہ زیادہ آسان ہے؟ بندے کو سرکا دو، اللہ اسی سرکا دیتا جی، اللہ اسے سرکا دیتا۔ یہ تو کام بہت آسان تھا۔ وہ ایک ٹکڑا ہے، وہ ایک کونا ہے اور یہ ایک کونا ہے، یہاں کوئی چیز رکھی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے قریب کرنے کا؟ اس کو کھینچتانی کرو، اس کو اٹھا کر ادھر آگے بڑھا دو۔ تو اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا کہ اس کی لاش کو سرکا دیتا؟ یہ ہم زندوں لوگوں کو اور اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والوں کو اللہ نے پیغام دیا کہ میں چاہتا تو میں اسے سرکا دیتا، لیکن میں نے اسے نہیں سرکایا، میں نے زمین کو پھیلایا، زمین کو سرکایا، زمین کو قریب کیا، یہ پیغام دینے کے لیے جو میرے اولیاء کی بستی کی طرف جانے کا رخ کرے اس کا جسم اتنا میرے نزدیک مقرب ہے، وہ آدمی، اس کا مقام اتنا بلند ہے، میں اس کی خاطر زمین کو قریب کروں گا، اس کی لاش کو تکلیف نہیں دوں گا، اس کی لاش کو تکلیف نہیں دوں گا، میں اس کی خاطر بستی کو قریب کر دوں گا۔ تو بتائیے جو مہربانیاں اس بستی کی طرف، نیکوں کی بستی کی طرف رخ کرنے والوں پر یہ مہربانیاں ہیں، تو بتائیے اس بستی کے رہنے والے اولیاء پر اللہ کی کیا مہربانیاں ہوئی۔ اور یہ کن امتوں کا واقعہ ہے؟ اس امت کا نہیں، پچھلی امتوں کا واقعہ ہے۔ تو بتائیے اس امت کے اولیاء پر اللہ کی اتنی مہربانیاں ہیں اور امت محمدیہ جیسی امت اللہ نے پیدا نہیں کی اور ان کے اولیاء جیسے اولیاء اللہ نے پیدا نہیں کیے، تو پھر بتائیے اس امت محمدیہ کے اولیاء کی شان کیا ہوگی؟
تو معلوم ہوا مرنے کے بعد بھی اولیاء کا فیضان باقی رہتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے ملفوظات شریف میں فرمایا، ایک بستی میں ایک صاحب کا انتقال ہوا اور مقامی قبرستان میں اسے دفن کر دیا گیا۔ توجہ ہے؟ کچھ عرصے کے بعد سیم سے قبر کھل گئی، پھٹ گئی، اس کا جسم نظر آنے لگ گیا۔ گھر والے آئے، قبر کی کھدائی کی، دیکھا بڑا عجیب منظر، پیارا ایمان افروز منظر۔ کیا دیکھا؟ گلاب کی دو شاخیں ہیں جو اس کے اس پہلو کو لپٹی ہوئی ہیں۔ ان شاخوں کے سرے پر ایک ایک پھول ہے اور اپنے نتنوں سے پھولوں کو سونگھ کے مزے لے رہا ہے۔ بڑا ایمان افروز منظر ہے، لیکن کیا کرتے، مجبور تھے، اور وہاں سے اس کی لاش کو اٹھایا، قبرستان کے کونے میں جہاں جگہ ملی وہاں دفنا دیا۔ اللہ کا کرنا ہوا، کچھ عرصے کے بعد سیم سے قبر پھر کھل گئی۔ بتایا گیا کہ بھئی وہ قبر کھل گئی ہے اس کی، لے جاؤ اس کو قبر کا انتظام کرو۔ آئے، مٹی ہٹائی تو بڑا خوفناک منظر دیکھا۔ اب کے جو منظر دیکھا وہ یہ دیکھا، پہلے تو کیا تھا، دونوں پہلوؤں کو گلاب کی شاخیں لپٹی ہوئی تھیں، اور اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کے دونوں پہلوؤں کو بڑے بڑے اژدہا لپٹے ہوئے ہیں، اور اپنے پھنوں سے اس کے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا، بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس بستی میں ایک اللہ کا نیک بندہ ولی رہتا تھا، اس سے یہ پوری داستان بیان کی تو اس ولی اللہ نے معلوم ہے کیا کہا؟ فرمانے لگے تمہارا مردہ گناہگار تھا، عذاب الہی میں گرفتار تھا، اب بھی گرفتار ہے، اور جہاں پہلے تم نے نکالا تھا وہاں بھی گرفتار ہے، عذاب الہی میں، دونوں جگہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں عذاب اصلی شکل میں ہے جو تم نے اژدہے دیکھے، اور جہاں پہلے تم نے اسے دفنایا اور نکالا وہاں بھی عذاب الہی میں گرفتار ہے، وہاں بھی دو اژدہا اس پر مسلط ہیں، لیکن وہاں اس کے قریب میں ایک ولی اللہ کی قبر ہے، اس پر جو اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اس کے کچھ قطرے اور چھینٹے تمہارے گناہگار کی قبر پر بھی پڑتے ہیں، بس اس کی برکتوں سے اللہ رب العزت ان اژدہاؤں کو گلاب کی شاخوں سے بدل دیتا ہے۔ تو وہ جو ولی اللہ ہے نا، اس پر جو اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، تو تمہارے مردے کی قبر اس کے قریب ہے، کچھ چھینٹے تمہارے مردے کی قبر بھی پڑتے ہیں، تو قرب ولی کی بدولت اللہ رب العزت تمہارے مردے پر بھی رحمت و مہربانی فرماتا ہے۔ عافیت چاہتے ہو پھر وہیں دفن کر دو، وہاں سے پھر نکالا، اسی قبر میں پھر سیٹ کر کے اسے ڈالا، اور قبر میں سلانے کے بعد پھر دیکھا اچانک نمودار ہوئی دو ڈالیاں، ایک ادھر لپٹی ہوئی، ایک ادھر، گلاب کی دو شاخیں اور پھول ہیں جنہیں وہ سونگھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کو نزول ہوتا ہے، تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔
تو بتائیے جہاں صرف ذکر ہو اور ان کا نام لیا جائے تو خدا کی رحمت نازل ہوں، جہاں وہ جلوہ افروز اور آرام فرما ہوں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول کس شان سے ہوتا ہوگا۔ تو یہ جو اللہ کے پیارے ہیں ان کا نام بھی بابرکت ہے، اور جہاں ان کی جگہ بن جائے وہ جگہ بھی بڑی بابرکت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی میں ایک مقام پر لکھا، امام علی رضا رضی اللہ عنہ جن کا مزار مقدس کہاں ہے؟ جی مشہد مقدس ایران میں ہے۔ امام علی رضا، امام علی رضا بیٹے ہیں حضرت موسیٰ کاظم کے، موسیٰ کاظم بیٹے ہیں جعفر صادق کے، جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، امام محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام ذیشان، امام شہدائے کربلا حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، وہ صاحبزادے ہیں مولا کائنات مولا علی کے۔ تو امام علی رضا نیشاپور تشریف لائے، خوبصورت بہت تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور حضور کے حسن کے جو جلوے ہیں ان کا وہ آئینہ تھے، عکس جمیل تھے۔ تشریف لائے تو چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی تھی، حسن اتنا، چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی، اٹھتی ہوئی جوانی۔ تشریف لائے اپنے مریدوں، عقیدت مندوں، اپنے خلفاء، اپنے نواب کے ساتھ تشریف لائے، چہرے پر نقاب تھی۔ ہزاروں حدیثوں کے امام زیارت کے لیے پہلے سے موجود تھے، خلق خدا تو بہت ہی زیادہ، بے حد و بے شمار۔ جب تشریف لائے اور چہرے پر نقاب تھی تو خلق خدا نے استدعا کی، مہربانی کریں اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیے، ہم آپ کا وہ حسن دیکھیں جو حضور کے حسن کی یادگار ہے، آپ کا وہ چہرہ جو حسن محمدی کا آئینہ دار ہے، ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو پردہ ہٹایا وہ جمال و حسن، خلق خدا بے تاب، کوئی ہاتھ کے بوسے دے رہا، کوئی گھٹنے چوم رہا، کوئی پاؤں چوم رہا، کوئی گھوڑے کے سم چوم رہا، قریب تھا کہ بھگدڑ مچ جاتی اور خلق خدا کسی آزمائش میں گرفتار ہو جاتی۔ اب دیکھتے ہیں، اب تو نہیں، آج سے 20-25 سال پہلے آپ سنتے تھے نا کہ مکہ شریف میں جہاں شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، بھگدڑ میں ہزاروں لوگ مر جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، بھگدڑ بچنے کا خطرہ تھا، اور وہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ان کے مرنے کا خطرہ تھا۔ تو لوگوں نے کہا، علماء نے کہا لوگوں صبر کرو، زیارت ہو گئی، بس دور سے زیارت کرو، ہم ان سے استدعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی روایت کی کوئی حدیث ہمیں سنا دو۔ انہوں نے حدیث سنائی، توجہ ہے، حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن نبی جعفر الصادق عن نبی محمد الباقر عن نبی زین العابدین عن نبی الحسین عن نبی علی بن ابی طالب قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت جبريل قال حدثني جبريل قال سمعت رب العزة يقول لا إله إلا الله حسني فمن قالها دخل حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي۔
حضرت امام علی رضا نے فرمایا لوگوں میں نے اپنے ابا جان حضرت امام موسیٰ کاظم کو فرماتے سنا، انہوں نے اپنے والد صاحب حضرت امام جعفر صادق کو فرماتے سنا، انہوں نے اپنے والد محترم حضرت امام محمد باقر کو فرماتے سنا، انہوں نے اپنے والد ماجد امام زین العابدین کو فرماتے سنا۔ امام زین العابدین فرماتے میں نے اپنے والد گرامی شہید کربلا سیدنا امام حسین کو فرماتے سنا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پپا جان حضور مولا کائنات مولا علی کو فرماتے سنا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا اور مولا اپنے حبیب اکرم کو فرماتے سنا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے جبرائیل امین کو کہتے سنا۔ جبرائیل امین نے کہا میرے کانوں نے اللہ رب العزت کو فرماتے سنا، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا میرے قلعے میں آ گیا، اور جو میرے قلعے میں آ گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ ایڈ لگائی گھوڑے کو روانہ ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے لوگوں یہ ہستیاں کیسی عظیم ہیں، یہ ہستیاں کیسے بلند و بالا مقام والی ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ موسیٰ علی رضا، موسیٰ کاظم، جعفر صادق، محمد باقر، زین العابدین، حسین، علی، محمد کریم، جبرائیل امین۔ کتنے ہو گئے؟ 8 نام ہو گئے۔ فرمایا ان ناموں کی شان یہ ہے کہ اگر کسی کاغذ پر یہ نام لکھ لیے جائیں، کسی دکان مکان کارخانے میں آگ لگ جائے اور بجھنے کا نام نہ لے، وہ کاغذ کا ٹکڑا آگ میں ڈال دو، ان ناموں کی برکت سے آگ بجھ جائے گی۔ اور اگر کسی پاگل کو ان کا تعویذ پلا دو، اس کا پاگل پن ختم ہو جائے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں لوگوں، امام احمد بن حنبل کے حوالے سے، لوگوں یہ بتاؤ ارے جن کے نام اتنے بابرکت ہیں تو اللہ نے ان کی ذوات قدسیہ کو کتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں، ان کی ذاتیں کتنی بابرکت ہوگی جن کے نام کی برکتیں اس قدر ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے ان اولیاء کی تعریف فرماتا ہے اور ان اولیاء کی نشانیاں بتاتا ہے، علامتیں بتاتا ہے، اور ان اولیاء کا مقام، ان کی عاقبت اور ان کا انجام بتاتا ہے۔ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، سنو جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ شان کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا کا خوف نہ آخرت کا غم۔ اولیاء اللہ کی نشانی، ان کی کو علامت کہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، پرہیزگاری والے ہوتے ہیں۔ اولیاء کی شان کیا ہے؟ وہ صاحب ایمان صاحب عمل ہوتے ہیں، وہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کا ایمان کامل، ان کا عمل صالح۔ نیک عمل والے ایمان والے لوگ فرمایا یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی نشانی، اور ان کا انعام کیا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں خوشخبری ایک، آخرت میں خوشخبری دو، دنیا میں بھی خوشخبری، آخرت میں بھی خوشخبری۔ اور ان 2-3 لفظوں پر غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے اولیاء اللہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ کیا؟ اولیاء اللہ کسی سے نہیں ڈرتے، اولیاء اللہ کو کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ تو کیا اللہ کو کیا اولیاء اللہ کو اللہ کا بھی خوف نہیں؟ نہیں، بندوں کا خوف نہیں۔
اللہ کا خوف تو ہے. اللہ کے خوف نے انہیں لوگوں سے بے خوف کر دیا، انہیں بندوں کا خوف ہے. تو کیا اولیاء اللہ پر کوئی غم خوف نہیں ہے؟ اولیاء اللہ کو کوئی غم نہیں آتا؟ کیا حضرت امام علی مقام امام حسین کو شہید نہیں کیا گیا؟ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا حضرت عثمان غنی کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا انبیاء علیہ السلام پر آرے چلا کر انہیں شہید نہیں کیا گیا؟ کیا اولیاء اللہ جیلوں میں نہیں گئے؟ کیا ان پر تکلیفیں نہیں آئیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان پر کوئی غم اور خوف نہیں؟ دو جواب ہے. انہیں آخرت کا کوئی خوف نہیں. دوسری بات، دنیا میں غم خوف ہوتا ہے، لیکن غم خوف دو قسم کا ہے. توجہ ہے بھائی؟ غم خوف دو قسم کا ہے. ایک غم خوف یہ ہے کہ دیکھا دشمن بڑا تگڑا ہے تو پھر اپنے مشن سے پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ غم ہے، خوف ہے. غم خوف کو قریب نہیں آنے دیتے. دشمنوں کے طاقتور ہونے کے باوجود، ظلم جھیلنے کے باوجود کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرتے اور حق کے معاملے میں کبھی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ آزمائشوں کے وقت استقامت کا پہاڑ ثابت ہوتے ہیں. دنیا کا کوئی غم اور دکھ اور خوف انہیں مشن سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. اب غور فرمائیے، جن انبیاء علیہ السلام کو آرو سے چیرا گیا، کیا انہوں نے کلمہ توحید کے معاملے میں سمجھوتا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، آج کے بعد ہمیں کچھ مت کہو، ہم توحید کی دعوت نہیں دیں گے. انہوں نے کہا دیں گے، آرے سے چیر ڈالو تو بھی حق کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. امام علی مقام امام حسین نے کہا گردن لوگے نا، سر اڑاؤ گے نا، لیکن ظالم کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ نہیں جا سکتا. تو دنیا کا غم اور خوف انہیں اپنے مشن کے معاملے میں ناکام نہیں ہونے دیتا، انہیں پیچھے دھکیل نہیں سکتا. وہ استقامت کا پہاڑ بن کر وہ باطل کا مقابلہ کرتے ہیں اور حق کو سر بلند کر دیتے ہیں. یہی شان ہے اولیاء اللہ کی. وہ زخم کھا لیں گے، اپنا کنبہ برباد کر لیں گے، برباد ہوتا دیکھ لیں گے، شہید ہو جائیں گے، زمینوں کا نقصان ہوگا، جسم کا نقصان ہوگا، لیکن حق کے معاملے میں کبھی سودا بازی نہیں کریں گے اور حق کے معاملے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ اولیاء اللہ کو اللہ نے استقامت دی ہے. اور بشارت کیا، انعام کیا ہے، اور نشانی کیا اولیاء اللہ کی؟ اولیاء اللہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں اور نیک عمل، بولیں نیک عمل والے. اولیاء کون ہیں؟ ایمان والے، عمل والے، جن کا ایمان بھی کامل اور عمل بھی کامل. تو پھر بتائیے، جو ایمان نہ رکھتا ہو، کافر ہو، وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ ہندو اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ یہودی نصرانی اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ یہ بتائیے، جاہل، نماز نہ پڑھنے والا، روزہ نہ رکھنے والا، بھنگ گھونٹ کے پینے والا، کیا یہ بد عمل اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ بولو نہیں. اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے، نیک عمل والا ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے. سنیو، تم میں یہی خامی ہے. اولیاء اللہ کو مانتے ہو، مزاروں پر بھی آتے ہو، نیاز مندی کا اظہار بھی کرتے ہو، لیکن تمہارے پاس پہچان والی آنکھ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا دشمن ہے. اللہ کے دشمن کو اللہ کا ولی سمجھ بیٹھتے ہو. بتائیے، جو ایمان کی دولت سے محروم ہو، اللہ کا دشمن ہے یا نہیں؟
کلمہ پڑھتا ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو، قرآن نہ پڑھتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، بتائیے وہ بھی اللہ کا دشمن ہے یا نہیں؟ تو اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی تو اللہ کے دوست کو کہتے ہیں۔ تو پھر اللہ سے جو مقابلہ کرے اور اللہ رب العزت سے جو بغاوت کرے، بتائیے وہ اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن ہے۔ تو سنیو، تم نے اللہ کے دشمنوں کو اللہ کا دوست بنا دیا۔ علم والا ہو اور عمل والا ہو، ایمان والا ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، ان کا ایمان بھی کامل، ان کا عمل بھی کامل۔ والد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت بایزید بسطامی کو معلوم ہوا فلاں بستی میں اللہ کا ایک ولی ہے، زیارت کے لیے دور کا سفر کیا، بستی میں پہنچے، لوگوں سے پوچھی کیسی ملاقات ہوگی، کیسے؟ کہہ لیں گے فلاں مسجد میں حضرت نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد جب باہر نکلتے ہیں نا، اشراق وغیرہ پڑھ کر لوگ انتظار کرتے ہیں تو وہاں ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہ بھی مسجد چلے گئے۔ جب وہ بزرگ نکلے تو لوگ دوڑے، یہ کھڑے رہے۔ ان سے کسی نے کہا آپ کس لیے آئے ہو؟ کہا ملنے کے لیے۔ کہا لوگ ملنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، آپ کھڑے ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے پہلے دیکھنا ہے اللہ کا ولی ہے بھی یا نہیں، میں چیک کروں گا، چیک کروں گا۔ ہر چیز چیک کرتے ہیں آپ۔ بازار سے سودا لینا ہو تو چیک کرتے ہیں، دال لینی ہو نا تو چیک کرتے ہیں، آٹا لینا ہو تو چیک کرتے ہیں، ہر چیز کو چیک کرتے ہیں۔ تو بتائیے ولی بھی چیک کرنے والی چیز ہے یا نہیں؟ چیک کرنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا، ایمان تقوی والا ہے یا نہیں، یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے۔ اب یہ فرمایا میں تو چیک کروں گا۔ اب وہ بزرگ جیسے باہر نکلے، انہوں نے قبلے کی طرف تھو کیا، تھوکا۔ آپ نے فرمایا یہ کہاں سے اللہ کا ولی ہوا؟ ارے جسے تھوکنے کا سلیقہ نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ قبلے کی طرف تھوکنا حرام، تو قبلے کی طرف تھوکیں تو وہ ان کے قریب نہیں آتے، اور اب قبلے کے قریب نہ جائیں اور قبلے کو جو منہ بھی نہ کرے نماز کے لیے، آپ اس کو اللہ کا ولی مانتے ہو؟ تو چھوڑ کے چلے گئے۔ فرمایا جسے تھوکنا نہ آئے، جو شریعت حضور کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محروم ہو، قبلے کی طرف تھوکے، جسے یہ تمیز نہ ہو، وہ کہاں سے اللہ کا ولی ہوا؟ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور سنی کیا کرتا ہے؟ بھنگ پی رہا ہے، کھوٹا پی رہا ہے، وہ بدبخت نماز ایک نہیں پڑھتا، کبھی نہایا نہیں۔ اور اب تو آپ دیکھتے ہو سوشل میڈیا نے سب عام کر دیا ہے نا۔ سوشل میڈیا میں ایسے مکار لوگ جنہوں نے اولیاء اللہ کا روپ دھارا، جعلی ولی، انہیں جب پکڑا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ نمازیں کتنی ہیں دن میں، یہ تک پتہ نہیں نمازیں کتنی ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہے، چھوٹا بچہ جو ابھی اسکول نہیں جاتا نا، ماں اسے سکھاتی ہے کہ نمازیں کتنی ہیں، 5 نمازیں ہیں، یہ ماں سکھاتی ہے۔ بڈھا ہو گیا، اسے یہ بھی معلوم نہیں نمازیں کتنی ہیں۔ اسے پوچھا گیا کہ فجر کی رکعت کتنی ہے، یہی اسے یہ بھی معلوم نہیں فجر کی رکعت کتنی ہے۔ اسے کہا گیا تو کلمہ پڑھ کر سنا، خدا کی قسم اسے کلمہ پڑھنا نہیں آیا۔ تو بتائیے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں، اور سنی مسلمان تجھے شرم نہیں آتی، تو اسے ولی مان رہا ہے۔ یہ ہے چیک کرنے کا طریقہ۔ ہمارے لوگوں نے بڑا عجیب معیار بنایا ہوا ہے۔ بہت برس پہلے کی بات ہے، اسے ایک صاحب نے کہا کوئی بزرگ ہوتا ہے ولی، کیا کریں گے آپ؟ مرید ہونا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے استاد صاحب ہیں نا مفتی محمد حسین قادری، ان کے مرید ہو جا۔ تو انہوں نے کہا نہیں وہ ہمارے شہر میں رہتے ہیں، کوئی اور بتائیں۔ اس زمانے میں حضرت پیر ایرانی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے،
مگر پیر ایرانی حیدرآباد میں ہیں، وہ ان کے مرید ہو جائیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا بتائے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اور وہ لگی ہوئی ہوں، پیوند لگے ہوئے ہوں جی، اور لباس کا حسن اور یہ جو ہے بننا سنورنا یہ چیزیں نہ ہوں، جس کے پھٹے کپڑے پرانے ہوں، پیوند لگے ہوئے ہوں۔ تو میں نے کہا یہ کون سا مشکل ہے، گھنٹہ گھر جا، آپ کو 400 بندے مل جائیں گے، 100 بندہ مل جائے گا، مرید ہو جاؤ ان کا۔ کس نے کہا ہے خدا کے بندے ولایت گدڑیوں میں اور ان چیزوں میں چھپی ہوئے؟ حضور نے فرمایا تقوی ہونا، یہ تقوی اور ولایت دل میں ہوتا ہے، دل میں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایسا ایسا لباس پہنتے تھے جو شاہان وقت اور گورنر پہنا کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے بڑی عجیب باتیں سب بنا لی، اپنی طرف سے بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ کہ ولی وہ ہوتا ہے جو گدڑی پہنتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، جس کی رال ٹپک رہی ہو، جو 1 سال سے نہایا نہ ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جی۔ اس لیے سنیوں ان مصیبتوں سے نکلو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ آخری بات، ولی کی شان اور ولی کا انعام کیا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بشارت، آخرت میں بشارت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حدیث میں بزرگوں نے نقل کیا، حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی بشارت کیا اور آخرت کی بشارت کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی بشارت یہ ہے کہ جہاں وہ ڈیرے ڈال دے گا جنگل میں نا، تو جنگل منگل کا منظر پیش کرے گا۔ جہاں اللہ کا ولی ڈیرے ڈال دے گا، خلق خدا پروانہ وار وہاں پہنچے گی، اس کی چوکھٹ پہ پہنچے گی، اس کی خدمت میں پہنچے گی، اسے فیض لے گی۔ حضرت بابا فرید کا آستانہ جو ہے پاک پتن شریف، جنگل تھا، بستی تھی۔ حضرت شہباز قلندر ایک بستی میں، حضرت شاہ بھٹائی ایک بستی میں۔ جنگل میں ڈیرے ڈالے گا، منگل بن جائے گا۔ جہاں قدم رکھے گا خلق خدا اس کی چوکھٹ پر پہنچے گی پروانہ وار۔ تو ہم اس کے لیے ایسی کشش رکھیں گے، جہاں جائے گا خلق خدا ہے کہ کھینچتی چلی جائے گی۔ یہ ہے دنیا میں بشارت۔ آخرت میں بشارت کیا ہے؟ تو فرمایا آخرت میں بشارت سے مراد یہ ہے مرتے وقت بشارت۔ جب ولی پر موت آتی ہے تو اللہ فرشتے کے ذریعے اسے ایک پیغام دیتا ہے۔ پتہ ہے کیا پیغام دیتا ہے؟ غفرت لک ولمن حملک الی قبرک۔ اے میرے ولی تجھے خوش ہو جانا چاہیے، میں نے تجھے بخش دیا، اور جو تیرے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے دے میں نے اسے بھی بخش دیا۔ میں نے تجھے بخش دیا، جس نے تیری چارپائی کو اٹھایا میں نے اسے بھی بخش دیا۔ یہ ہے بشارت دنیا اور آخرت۔ تو پھر اولیاء اللہ کی شان کیا ہے؟ عام آدمی یہ ہے کہ لوگ اس کا جنازہ پڑھیں، دعا مانگے تاکہ بخشا جائے۔ اور اولیاء اللہ کی شان کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ دعا کرنے والوں کی بخشش ہو جائے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ حضور سیدنا شیخ بادشاہ رضی اللہ عنہ کے اس آستانے کو اللہ رب العزت سلامت رکھے۔ یہاں پر ہر قسم کا آدمی مدفون ہے، گناہگار بھی ہے، نیکوکار بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مفتی عبد الرحمن صاحب بھی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، علماء ہیں، علماء ربانیین ہیں جو حضرت کے پاؤں کی طرف دفن ہیں، آس پاس دفن ہیں۔ یہاں کیوں دفن ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، اپنے مردوں کو دفن کرو تو صالحین کے پاس دفن کیا کرو، تاکہ صالحین کی قبروں پر آنے والی جو رحمتیں ہیں قرب و جوار میں بسنے والوں پر بھی پڑ جائیں۔ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس آستانے کی خدمت کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت اس خدمت کی برکتیں عطا فرمائے دنیا میں آخرت میں، اور حضرت کی نگاہ ہم سب پر فرمائے۔ اس وقت پاکستان ہمارا ملک، ہمارے شہر مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، بدامنی ہے جی، اور ہمارے حکمران ظالم ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان نیکوں کی برکتوں سے اللہ ہمارے حال کو سنوارے، ہمارے ملک میں، شہر میں امن کی فضا پیدا ہو، ہمارے حکمران نیک ہوں، اور ملک میں اسلامی انقلاب آئے، اسلامی نظام نافذ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔